صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاعات کے قبول کے لیے ایک دفعہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أصلاها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار سيما ابن عمه الذي هو النبأ العظيم والقرآن الكريم والصراط المستقيم وإمام المسلمين وأمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين ونور الله المبين وباب حطة رب العالمين قاسم طوبى وسقر أبو شبير وشبر وهو سيد البشر ومن أبى فقد كفر مبيد الكفار قاسم الفجار معدن الأسرار نور الأنوار والمولود في البيت ذي الأستار معلم جبرائيل أمير ميكائيل حاكم إسرائيل المعصوم من الذلل المهذب من الخلل المطهر من العيب المهذب من الريب يد الله الباسطة وعين الله الناظرة وأذنه الواعية أعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسيما خامس أصحاب الكساء المقتول بأرض كربلاء مولانا ومولى الكونين سيدنا أبي عبد الله الحسين. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على صاحب القبة السامية. السلام على ساكن التربة الزاكية. السلام على من طهره الجليل. السلام على من افتخر به جبرائيل. السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل. السلام على المنحور في الوراء. السلام على من دفنه أهل القرى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، خداوند متعال آپ سب کی عزاداری کو قبول کرے، آپ کی اطاعت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبولیت کا شرف عطا کرے، اور جو جو گریہ ہو رہا ہے پوری کائنات میں مولا ابا عبداللہ الحسین کی ذات کے لیے، ان سب گریوں کو بی بی کا بوسہ قرار دے، اور
یہ بھی میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، ان مجالس کے واسطے چونکہ زندہ ہیں، اسی لیے جب تک زندہ ہیں ان مجالس میں آنے کی توفیق خدا ہمیں عطا کرے۔ موضوع جو دیا گیا ہے مجھے ذبح عظیم، اور ذبح عظیم یہ مرکب وصفی پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات کی آیت نمبر 107۔ اب ذبح عظیم اور تفدیہ اور فدا، جب لوگ کہتے ہیں روحی و جسمی لک الفدا، اس کا کیا معنی ہے؟ مجمع البیان طبرسی اور دیگر بڑی بڑی کتابیں جو کہ تفاسیر کے اندر لغات کو بھی بیان کرتی ہیں اور اعراب کلمات کو بھی بیان کرتی ہیں، ان سب نے لکھا کہ الفدا جعل الشیء مکان الشیء لدفع الضرر عنہ، کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں قرار دینا تاکہ جس چیز کے بدلے میں قرار دیا جا رہا ہے اس چیز سے نقصان اور ضرر کو دور کیا جا سکے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدا کر دیا اور ہم نے بدل قرار دیا۔ کس کو بدل قرار دیا؟ ذبح عظیم کو بدل قرار دیا۔ کس کے لیے بدل قرار دیا؟ وہ اسماعیل۔ اب مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ ہو کی ضمیر اسماعیل کی طرف لوٹ رہی ہے یا اسحاق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دو دستے ہیں مفسرین کے، اور ان تمام مفسرین کے نام بھی مجموع البیان طبرسی میں علامہ طبرسی نے ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے صحابہ ہیں، کون کون سے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ مراد اسحاق ہے، اور کون کون سے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ مراد اسماعیل ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین کی رائے، خود صاحب مجموع البیان کی رائے یہی ہے کہ مراد حضرت اسماعیل ہے۔ اس ذبح عظیم سے پہلے جو ہو ہے اس سے مراد اسماعیل ہے، اور اس پر مختلف دلائل دیے گئے، جن دلائل میں سے چند ایک دلائل یہ ہے کہ بعد والی آیات کے اندر فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کی تعبیر آ رہی ہے، اور ہم نے بشارت دی یعقوب کو اسحاق کی، تو یہ اسحاق کی جو ابراہیم کو اسحاق کی، یہ اسحاق کی بشارت دینا بتا رہا ہے کہ پہلے والے ہو سے کچھ اور مراد ہے۔ پہلے اسماعیل مراد ہے، بعد میں اسحاق۔ پھر یہ کہ اور دلائل میں سے ایک اور دلیل، خود تورات کا اگر مراجعہ کیا جائے تو وہاں جب قربانی کے لیے لے کے چلے ہیں اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم، تو کہا کہ اللہم ھذا ابنی الوحید، یہ میرا اکیلا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت کو لے آئے فبشرناہ باسحاق، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ مراد حضرت اسماعیل ہے۔ بہرحال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے جب پوچھا گیا مولا ذبیح کون ہے، حضرت اسماعیل ہے یا حضرت اسحاق ہے، تو کہا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہے، لیکن جب اسحاق کو پتہ چلا کہ اس قدر عظیم رتبہ پایا ہے حضرت اسماعیل نے اپنے اس عمل کی بدولت، تو تمنا کی کہ کاش کہ میرا نام بھی ذبیح ہوتا، تو ملائکہ نے آسمانوں میں اسحاق کو ذبیح کہا۔ اس لیے ذبیح کا نام دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حضرت اسماعیل کے لیے بھی، حضرت اسحاق کے لیے بھی۔ اب انسان آگے بڑھے کہ ذبح سے مراد کیا ہے؟ مذبوح۔ عظیم، اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ذبح کیا چیز ہوئی اسماعیل کے بدلے میں؟ مفسر نے لکھا کہ بھیڑ، بعض نے لکھا کہ ایک بالوں والی بکری تھی، اور پھر مفسرین میں اختلاف ہے کہ بھیڑ افضل ہے یا بکری افضل ہے، اور اس پر جو ہے 6-7 دلائل انہوں نے پیش کی ہیں کہ بھیڑ بکری سے افضل ہے۔ ان 7 دلائل میں سے ایک دلیل یہی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح عظیم کے بارے میں کہا گیا کہ ذبح جو تھی وہ بھیڑ کی صورت میں آئی تھی، مذبوح جو ہے وہ بھیڑ ہے، اور اسی لیے قرآن نے بھیڑ کو بکری پر مقدم کیا ہے دیگر آیات میں۔ وَالْمَعْضُ اثْنَيْن اور وَالضَّأْنُ اثْنَيْن والی جو آیت ہے اس میں معض بھیڑ اس بکری پر مقدم ہے۔ یہ ایک زاویہ ہے اس آیت کی تفسیر کا۔ عظیم کیوں کہا گیا؟ ذبح عظیم، ذبح عظیم کے حوالے سے مفسرین میں پھر اختلاف موجود ہے، کوئی 6-7 اختلاف موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا عظیم اس لیے کہا گیا کیونکہ اس بھیڑ نے جنت میں 40 سال جو ہے گھاس کھائی ہے، تو اس لیے اس کو عظیم کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوسری بھیڑوں کے مقابل میں تھوڑی سی یہ بڑی بھیڑ تھی،
اس لیے اس کو جو ہے عظیم کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، ذات عظیم کی طرف سے آئی تھی، اس لیے اس کو عظیم کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کیونکہ یہ فدا بر عبد عظیم تھی، اس لیے اس کو عظیم کہا گیا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد وہ بھیڑ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ مراد ہو، نفی کیا مولا نے، کہا کہ المقصود لیس الکبش، وہ بھیڑ وہ کبش مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا عیون اخبار الرضا میں روایت موجود ہے، اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی کتاب کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا، جن میں سے ایک جو ہے شیخ جعفر الشوستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں بھی اسی مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے امر کیا ابراہیم کو بذبح ابنہ اسماعیل کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے، اور اس کے بعد جب ذبح کا موقع آیا تو پھر امر کیا کہ اب اس بھیڑ کو ذبح کرو، اب اسماعیل کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتمنا ابراہیم، تو ابراہیم نے یہ تمنا کی کہ کاش یا لیت ان اذبح ابنی اسماعیل، کاش کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں، وکاش پھر یا لیت لم تؤمر من اللہ بذبح الکبش، کاش کہ خدا کا یہ امر نہ ہوتا کہ بھیڑ کو ذبح کیا جائے، کاش کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتا اور بلند ترین درجات پر فائز ہوتا۔ جب یہ تمنا کی ابراہیم نے، اوحى اللہ تعالی، اللہ تعالی نے وحی نازل کی کہ اے ابراہیم من احب خلقی الیک، تم میں اس پوری کائنات میں جتنی میری مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزیز کون ہے تمہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا یا رب وما خلقته لا يوجد شيء احب الي من حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ پوری مخلوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہو، جو تیرا حبیب ہے۔ پھر کہا کہ حل ہوا احب الیک ام نفسک، کیا محمد تمہیں زیادہ پیارے ہیں یا تمہاری اپنی ذات تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ کہا کہ بل ہوا احب الیک دون نفسی، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے نہ کہ میرا اپنا نفس۔ پھر کہا حل ولدہ احب الیک ام ولدک، اس کا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ کہا کہ بل ولدہ، اس کا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ تو کہا کہ ان طائفة تزعم انها من امت محمد ستقتل ولدہ الحسین ظلما وعدوانا، ایک گروہ ہے عالم ذر کے اندر جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر محمد کے نواسے حسین کو ظلم اور سرکشی کے تحت قتل کرے گا۔ تو کیا تمہارے دل میں کوئی درد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے؟ یہ جملے سننے تھے، امام کی تعبیر ہے فحزن ابراہیم، ابراہیم غمگین ہوئے، اور اس کے بعد وہ ابقل یبکی، اور ابراہیم نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب ابراہیم نے رونا شروع کیا تو اللہ کا یہ فرمان آیا، اللہ کی یہ وحی آئی کہ فدیت جزعک لابنک اسماعیل لجزعک علی الحسین، میں نے قرار دیا ہے تمہاری اس تڑپ کے بدلے میں جو تم اسماعیل کے لیے تڑپتے، اس تڑپ کے بدلے میں نے تمہارے لیے حسین کا تڑپنا قرار دیا کہ تم حسین کے غم کو یاد کر کے تڑپو، تم حسین کے غم کو یاد کر کے گریہ کرو، اس کا ثواب جو تمہیں ملے گا فَإِنَّكَ مِنْ أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ، تم ان تمام لوگوں میں سے جو ثواب پاتے ہیں اور بلند ترین درجات کا بارگاہ الہی میں تقاضا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے عوض قرار دیا حسین کو، کس کا عوض قرار دیا؟ اسماعیل کا، یعنی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، حسین کو ذبح کیا جائے گا۔ اب ایک اشکال ہے
تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی چیز پر فدا کیا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں قرار دیا جاتا ہے، جو خود لغویین کی قید موجود ہے فدا کے معنی میں، جعل الشیء مکان الشیء لدفع الضرر عنہ، یہ لدفع الضرر عنہ مشیر ہے اس بات کی طرف کہ جس پر فدا کیا جا رہا ہے وہ زیادہ عظمت رکھتا ہے، وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جبکہ یقیناً حسین کو اسماعیل پر فضیلت حاصل ہے، اسماعیل حسین سے افضل نہیں ہے۔ تو کیا جواب ہے اس اشکال کا؟ مفسرین نے اس کے بھی 2-3 جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے جو امام کی روایت سے نکالا ہے، کہا کہ اگر اسماعیل کو ذبح کرتے تو وہ اجر نہ ملتا جو حسین کے ذبح میں گریہ کر کے ابراہیم کو اجر ملا، تو ذبح عظیم اس باب سے کہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اسماعیل کی نسل سے تمام کے تمام جو انبیاء ہیں، تمام کے تمام جو اولیاء ہیں، تمام کے تمام جو اوصیاء ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ان کا وجود نہ ہوتا، ان سب کو فضیلت ہے حسین پر، کیونکہ اس نسل اسماعیل میں رسول اللہ بھی موجود ہے۔ اما بزرگ علماء کہتے ہیں کہ ہم اس جواب کو اتنا قبول نہیں کرتے جتنا پہلے والے جواب کو قبول کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، یہ آیت گریہ پر حسین کی عظمت کو سمجھا رہی ہے۔ آج اگر عزادار مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین کا نام سن کر گریہ کرتا ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ خصلت ابراہیمی ہے، یہ صفت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کا مزاج ہے کہ اپنے بیٹے پر گریہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کے بیٹے پر گریہ کرے، اپنی ذات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی ذات کو مقدم کریں۔ آج ہم لوگ جب ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہی امام کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں، یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء، کسی بھی چیز کے لیے اگر گریہ کرنا چاہو فبکی للحسین، تو حسین کے لیے گریہ کرو۔ اس لیے تمام ائمہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا حسین کے ساتھ، اپنے گریہ کو منسوب کیا حسین کے ساتھ، اپنے غموں کو منسوب کیا حسین کے ساتھ۔ تمام علماء نے جب کبھی ایک نہیں کئی ایسے واقعات تاریخ میں ملیں گے، کئی ایسے واقعات مصائب کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے کہ عالم دین گریہ کر رہے ہیں، بزرگ مرجع گریہ کر رہے ہیں، کیوں گریہ ہو رہا ہے، کس بات پر گریہ ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ حسین کی یاد آ گئی، مصائب نہیں پڑے گئے، نوحہ نہیں پڑھا گیا، مرثیہ نہیں پڑھا گیا، اما گریہ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ میرے ایک دوست کا سید رضا بتائی، جن سے ہمارا مباحثہ ہوتا ہے، وہ نقل کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دیکھیے گا عزادار کو نسبت کیسی ہے عجیب و غریب امام حسین سے۔ یہ زندگی بھر یا حسین انسان جب کہتا ہے نا تو یا حسین اس کے لیے ملکہ بن جاتا ہے، پھر یا حسین کو سنتا ہے تھوڑا پڑتا ہے، یا حسین کو سنتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آیت اللہ بہلول جن کے بارے میں مشہور تحریر الارض وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، کہہ رہا میں ان سے ملنے گیا، آئی سی یو میں تھے، آخری لمحات، اور چند دنوں بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو میں اور ایک ایران کے آیت اللہ شیخ امجد، اس وقت وہ ملائیشیا میں، تو کہتا ہے میں ان کے ساتھ گیا شیخ بہلول سے ملنے، آئی سی یو روم میں پہنچے، ہم نے آواز دی، بتایا بھائی آیت اللہ شیخ امجد، آیت اللہ طباطبائی کے عظیم ترین شاگردوں میں ان کا نام ہے شیخ امجد کا۔ تو شیخ بہلول میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، سکت میں ایک گفتگو کر سکے، کوئی رسپانس نہیں دیا، لیٹے رہے، آنکھیں بند رہی۔ شیخ امجد نے کہا کہ یہ میرے نام پہ نہیں اٹھیں گے، ان کو اٹھانا ہے تو حسین کا نام دو۔ کہا کہ ہم نے سینے پر ہاتھ مار کے کہنا شروع کیا یا حسین یا حسین، تو ایک دم آنکھیں کھلی اور کہا کہ مجھے اٹھاؤ، اور جب اٹھا کے ان کو بٹھایا تو بول تو سکتے نہیں تھے، آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے ملکہ بن جاتا ہے انسان کے لیے ذکر حسین۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ صرف ابراہیم کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ جس کو بھی اس عظیم اجر کو پانا ہے آئے مجلس میں بیٹھ کر ایک آنسو بہائے۔ اسی لیے روایت جو مستدرک الوسائل میں موجود ہے اس میں کیا ملتا ہے؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان کی نشانی ہے یہ عبرہ، یہ آنسو، یہ گریہ۔
لا تبرد ابدا یا لن تبرد ابدا، اختلاف روایت کے ساتھ. کبھی بھی یہ حرارت، یہ شدت حرارت، یہ شوق یہ کبھی کم نہیں ہو سکتا. یہ جب ملکہ بنتا ہے تو پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو پھر مصیبت سنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، انسان کو نوحہ سنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، انسان کو روایات سنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. فقط کہا جاتا ہے حسین، اور اس کے بعد گریہ شروع ہوتا ہے. علماء کا دستور یہی رہا، ائمہ کا دستور یہی رہا. امالی طوسی میں گزشتہ دنوں میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، جزء 36 میں ظاہراً یہ روایت امالی طوسی کے نقل ہے. فرمایا ابن ابی یعفور سے روایت نقل ہے، کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے نام نہیں لیا جاتا تھا حسین کا الا وان لا یبتسم فی ذلک اليوم، مگر یہ کہ پھر ان کو مسکراتے ہوئے سارا دن نہیں دکھایا جاتا تھا کہ امام نے تبسم کیا ہو، امام مسکرائے ہو. ایک لمحے کے لیے مسکراتے نہیں تھے اگر نام حسین کو سن لیں. امام ششم کا یہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب منصور دوانقی نے اپنے افراد کو بھیج کر گھر میں آگ لگوائی تو امام جو ہے گھر میں آگ کو دیکھ کر زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. تو اس کارندے نے پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے عیال کو جب میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے نکلتے ہوئے بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف جا رہے ہیں، مجھے کربلا کے جلتے ہوئے یاد آتا ہے. جو مصیبت ہو، جو غم ہو، وہ تبدیل ہو جاتا ہے غم حسین میں، وہ تبدیل ہو جاتا ہے غم زینب میں، وہ تبدیل ہو جاتا ہے غم ام کلثوم میں. 8ویں امام کس قدر روایات موجود ہیں. کہا فدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر بھیڑ کے ذریعے مت کرو، مراد میرے جد حسین ہے. اور اسی ابن شبیب والی روایت کا جملہ ہے ان جدی الحسین قتل وذبح کما یذبح الکبش. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے تو پوچھنا نہیں ہے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. حسین ذبح ہو رہی اور ادھر سے زینب پکار رہی ہے اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ گردن پر خنجر چل رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو خوف نہیں ہے. گرچہ ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، انبیاء گریہ کر رہے ہیں، اولیاء گریہ کر رہے ہیں، اوصیاء گریہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مظلومیت حسین ہے. اس قدر مظلومیت کے ساتھ حسین نے اپنی جان کو سپرد خالق عزتی کیا. آگے بڑھیے تو روایات میں عجیب و غریب جملے ملتے ہیں کہ ائمہ نے کس طریقے سے آ کر ذکر حسین کو بلند کیا ہے. ذکر حسین کو بار بار لوگوں سے کہا ہے کہ ذکر حسین مناؤ. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی تھی، جو مشہور و معروف روایت ہے چوتھے امام کی، تو کہا کہ جب تک مجلس نہیں ہوگی ہم نہیں آئیں گے، مجلس رکھواؤ تو پھر ہم آئیں گے. یعنی اپنی پوری زندگی کو وقفے پر حسین کر دیا. حسین منی و انا من الحسین، حسین پارہ تن ہے رسول اللہ کا، حسین سب کچھ ہے. کیوں حسین کے گریے کو، حسین کے مقصد کو، حسین کی مظلومیت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ زیارات میں جو زیارات مطلقہ ہے مفاتیح الجنان میں چھٹے امام کا ایک جملہ ملتا ہے جو اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ. اور حسین نے بدل کیا مہجتہو. مہجہ کسے کہتے ہیں؟ خون دل. مہجہ کہتے ہیں خون دل کو. دل کا وہ خون، اگر اس خون کو نکال دیا جائے تو پھر انسان زندہ نہیں بچتا ہے. حسین نے اپنا خون دل دیا فیکا، تیری راہ میں. کیوں دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ کھینچ کر نکال لے لوگوں کو جہالت سے، گمراہی کے تحیر سے. اگر یہ مقصد پورا ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ حسین کی قربانی رائلہ نہیں ہے. پھر حسین کی قربانی کا مقصد پورا ہے.
آج کائنات میں جس جگہ پر گریہ ہو رہا ہے، اب جا کر دیکھیے آپ کو مختلف طریقوں سے گریہ ملے گا۔ بعض جگہوں پہ مجلس نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، خالی نوحہ پڑھا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں پہ فقط مرثیہ کا عالم طاری ہے۔ بعض لوگ رجس خوانی کر کے، شبیہ سازی کر کے، تعزیہ نکال کر، بعض لوگوں کا طریقہ ہی یہی ہے کہ فقط کھڑے ہو کر یا حسین یا حسین، گھنٹوں ایران میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عزاداری کا طریقہ ہی ہے، 2 گھنٹے عزاداری کرتے ہیں، حسین 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 2 گھنٹے بولتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام طریقے عند اللہ مقبول ہیں۔ جو ہمارے برادر نے کہا تھا شاعر حسینی کے حوالے سے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر حسین شعائر اللہ ہے، کیونکہ اگر حسین زندہ ہے تو دین زندہ ہے، اگر حسین زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، اگر حسین زندہ ہے تو خدا کا نام لیا جائے گا روئے زمین پر، اور اگر حسین کو ہٹا دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ذکر حسین کو اتنی اہمیت دی گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، آدم سے تا محمد جتنے انبیاء ہیں، جا کے مراجعہ کیجئے خصائص حسینیہ کا، ہر ایک کے حوالے سے مجلس ملتی ہے کہ انہوں نے حسین کی مجلس ایسے برپا کی، ایسے برپا کی، ایسے برپا کی۔ آدم کے سامنے جبرائیل نے جب پہلی مرتبہ حسین کا نام اپنے منہ سے نکالا تو فبکا بکاء الثقلا، ایسے گریہ کیا جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں گریہ کرتی ہے۔ کہا یہ کیسا نام ہے جو تڑپا دیتا ہے۔ ابراہیم پہنچتے ہیں کربلا کی سرزمین پر، جب گھوڑے سے گرتے ہیں اور سر زخمی ہو جاتا ہے، ابراہیم کا گھوڑا، اس کی نسل ایسی ہے کہ جس سے زلجنہ ہے، اس کی نسل ایسی ہے کہ جو نجیب الطرفین سلسلہ ملتا ہے کتاب زکاة کا اگر مراجعہ کریں، عتیق اور برزون اور سارے جملے، تو ابراہیم نے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ایسا گھوڑا تو نہیں ہے کہ جو ایسی حرکت کرے، نبی اللہ کو اپنے اوپر سے گرا۔ تو گھوڑے نے زبان بے زبانی میں یا اذن خداوندی سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں مجبور تھا، غم حسین نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ جانور ہے جو کہہ رہے ہیں غم حسین نے مجھے مجبور کر دیا۔ لیکن عجیب ہے، ابراہیم کا گھوڑے سے گرنا اور ہے اور حسین کا گھوڑے سے گرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر مجلس کو لا کر دیکھتے جائیے۔ حضرت اسماعیل کے حوالے سے ملتا ہے کہ اپنی بکریوں کو لے کر جب پہنچے نہر فرات کے کنارے پانی پلانے کے لیے تو دیکھا بکریاں آسمان کی طرف میں اٹھا کر پانی کو دیکھ بھی نہیں رہی ہیں، پانی کو پیتی ہی نہیں ہے۔ باراللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بکریاں تو بہت پیاسی تھی، یہ جانور تو بہت پیاسے تھے، یہ کیوں پانی نہیں پی رہے؟ کہا یہ اس زمین کے سبب سے نہیں پی رہے، یہ زمین ایسی ہے کہ جس پر حسین کا خون بہایا جائے۔ حسین کے غم میں شریک ہونے کے لیے جانور اپنی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ نہ جانے وہ کیسے شقی افراد ہوں گے جنہوں نے حسین پر تیر ستم کو چلایا، جنہوں نے حسین کے ایک ایک بچے کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کے تمام اصحاب و انصار کو قتل کیا۔ آج جس مصیبت کا ذکر کرنا ہے وہ مصیبت علی اصغر ہے۔ روایات میں ائمہ کی طرف سے خاص اہتمام ملتا ہے علی اصغر کی مصیبت کے حوالے سے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ چھٹے امام نے بنو اسد کے قبیلے کے ایک شخص سے کہا کہ ہم جو ہے تم سے ایک خون کے طلبگار ہیں۔ کہنے لگا مولا کس کے خون کے؟ کہا کہ علی اصغر کے خون کے طلبگار ہیں، کیونکہ علی اصغر کو حرملۃ ابن کاہل اسدی نے قتل کیا تھا بنو اسد کے قبیلے سے۔ اسی طرح مولا امام زین العابدین کو جب خبر دی گئی کہ حرملہ مارا گیا تو کہا کہ رحم اللہ مختار کو دعا دی۔ اور اس سے پہلے کی جو روایات میں ملتا ہے کہ جب بتایا گیا کہ فلانا شخص کے قاتل کو مار دیا گیا، فلانا شہید کے قاتل کو مار دیا گیا، تو کہا پوچھو کہ علی اصغر کا قاتل بہت گہرا صدمہ چھوڑا۔ آہستہ آہستہ آپ لوگ سنتے جائیں، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو چند جملے مصائب کی پڑھوں گا میں۔
زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ مصیبت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ کیا اس کو قتل کیا جاتا ہے؟ میرے بھائی کا بچہ آپ دیکھیے گا ذرا 6 مہینے کا ہوا، اتنا معصوم ہے کہ اگر سوتے میں بعض اوقات اپنے لب رکھ کے بوسہ بھی تو اڑ جاتا ہے۔ ایسا بچہ اتنا حساس ہو، کربلا میں اس کے گلے پہ تیر لگا۔ کربلا میں جب حسین اکیلے رہ گئے تو آ کر نیا دیا وَيَا فَرْسَانَ الْحَجَى مَا لِي أُنَادِيكُمْ فَلَا تُجِيبُونِي وَأَدْعُوكُمْ فَلَا تَسْمَعُونِي۔ اے میرے یارو، اے میرے چہیتو، اے میرے اصحاب، اے میرے انصار، اے شجاعو، کہاں ہو تم لوگ؟ کیا ہو گیا میں تمہیں آواز دیتا ہوں، تم میری بات پر لبیک نہیں کہتے؟ تھوڑی دیر پہلے جب میں کہتا تھا حبیب، تو حبیب کہتا تھا 1000 جگہ قربان ہو۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں کہتا تھا مسلم، تو مسلم کہتا تھا 1000 مرتبہ ذبح کر کے 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، مگر پھر آپ پر جان کو قربان کروں گا۔ کہاں ہو اکبر، کہاں ہو قاسم، کہاں ہو آل محمد؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا حل من دابن یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ حل من معین، کیا کوئی مددگار ہے؟ حل من ناصر، ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین نے یہ جملے کربلا میں کہے دو خیموں سے رونے کی آواز آئے پلٹ کر دیکھا یہ کون سے 2 خیمے ہیں؟ ایک خیمہ زین العابدین کا میں کلثوم کہتے ہیں کہ بھیا جیسے ہی آپ کی آواز سنی تو کوہنیوں کو ٹیک کر زین العابدین میرا بابا پکار رہا ہے، میں بابا کی مدد کو جاؤں گا۔ یہ جملے کہے تلوار نظر نہ آئی، ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی کو اٹھا کر قتل کی طرف چل پڑے۔ کہا کلثوم روکو، یہ وہی قدرت ہے، یہ میرے راز امام ہے، اس کی وجہ سے دین بچے گا، اس کی وجہ سے اسلام بچے گا۔ بیٹا سجاد تم رکو، تم میرے بعد امام ہو، بابا آپ پکار رہے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں۔ زین العابدین کو خیمے میں چھوڑا، دوسرے خیمے کی طرف آئے جو خیمہ رباب کا خیمہ۔ اب جو دیکھا تو ساری بیبیاں، ساری بچیاں اصغر کے گہوارے کے گرد بیٹھے لگے۔ کہا کہ مولا جب آپ نے میدان میں پکار کے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا کہ لاؤ رباب اس کو مجھے دے دو، میں لے جاؤں۔ لائے میدان میں اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو رکھا، ایک لمحے کے لیے کہا یا قوم لم ترحمونی فرحموا حالت تبلغی۔ اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ آواز ذرا کہیں فیتلت ماخشانا، کیا نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب میں خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ یتلبا عربی کا وہ لفظ ہے جو اس بات کو